الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 30 آیز ان 30 نائٹس میں خوش آمدید۔ آج کے سیشن کے لیے جس آیت کو سلیکٹ کیا گیا ہے، جن آیات کو سلیکٹ کیا گیا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 146، 147 اور 148 ہے۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، سب سے پہلے 146 آیت ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ، اور کتنے ہی نبی، کتنے ہی انبیاء ایسے ہیں کہ جنہوں نے قتال کیا، یعنی وہ جہاد کے اندر نکلے۔ اور یہاں جہاد سے مراد فائٹ کرنے کے لیے، جنگ کے لیے، کفار سے جنگ اور ان سے لڑنے کے لیے باقاعدہ اپنے گھروں کو چھوڑ کے، اپنے شہروں کو چھوڑ کے، اپنے وطنوں کو چھوڑ کے نکلنا ہے اور ایک انجان جگہ میں جا کر پھر ان سے مار کا رے کرنی اور ان سے صفا راہ ہونا ہے اور جنگ کرنا ہے۔ تو وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ، کتنے ہی انبیاء ایسے ہیں کہ انہوں نے قتال کیا، انہوں نے جہاد کیا۔ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور ان کے ساتھ بہت ہی خدا والے تھے، یعنی جو ان کے ساتھی تھے، جو ان کے ہیلپ کرنے والے تھے، وہ ایک تو ربانی تھے۔ ان کی صفت ایک بیان کی جا رہی ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جن کے اندر تقویٰ تھا، وہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت تھی۔ تو ان کے جو ساتھی تھے، ان کے ساتھ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اتقیاء تھے۔ وَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لیکن جو تو سست نہ پڑے ان مصیبتوں سے جو اللہ کی راہ میں انہیں پہنچیں۔ تو اللہ کی راہ میں جو انہیں مصیبتیں پہنچیں، اس سے کبھی سست نہ ہوئے، انہوں نے کبھی ان کے حوصلوں کو ڈگمگایا نہیں، ان کو پریشان نہیں کیا۔ وما ضعفوہ، اور نہ انہیں کمزور کیا۔ وما استکانوا، اور نہ انہیں مرعوب کیا اور نہ انہیں دبایا، یعنی وہ دبدبے میں آ گئے ان پریشانیوں کے، ان مصیبتوں کے، ان پرابلمس کے۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس آیت کے اندر دو مین پوائنٹس جو ہیں، وہ دو چیزیں ہمیں کلیئر کی گئی ہیں آیت نمبر 46 کے اندر۔ اور سب سے پہلی چیز جو کلیئر کی گئی ہے، جو ایک ہمارا مسکنسیپشن ہوتا ہے، ایک ہماری مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، یہ جنرل لوگوں کی ہے، جنرل مسلمانوں کی ہے، کہ جب ہم آزمائش کا لفظ سنتے ہیں یا پریشانیوں کا لفظ سنتے ہیں یا ڈیفیکلٹیز کا لفظ سنتے ہیں کہ یار فائنینشیل مشکل آ گئی، یار میرے پاس پیسوں کی کمی آ گئی، یار گھر میں جھگڑے چل رہے ہیں، یا جاب کے پرابلم ہے، یا کوئی بھی پرابلم ہو، کوئی بھی ایشو ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، تو امیڈیٹلی جو کونوٹیشن ہے، جو اس کا ایک اثر ہے، جو اس کا ایک ایفیکٹ ہے، وہ نیگیٹو لیتے ہیں ہم۔ اس کا جو اثر ہے، جو وہ منفی لیتے ہیں کہ یار یہ بری بات ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ جبکہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ پریشانیاں کن لوگوں پر آئیں؟ انبیاء پر آئیں، اور ان لوگوں پر آئیں جو ربانی تھے، جن کی صفت اللہ تعالیٰ فرمایا ربیون، یہ ربانی تھے، یہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، یہ نیک لوگ تھے۔ تو جب آزمائشیں ان کے اوپر آ رہی ہیں تو آزمائشیں نیگیٹو کیسے ہو سکتی ہیں؟ ہمارے یہاں اگر کسی کے اوپر آزمائش آتی ہے، ہماری سوسائٹی کے اندر وہ فائنینشیل مشکل میں آ جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یار اللہ کا عذاب آ گیا اس کے اوپر۔ جبکہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تو پریشانیاں، مشکلات، ڈیفیکلٹیز یہ تو انبیاء پر آئی ہیں، یہ تو ان لوگوں پر آئی ہیں کہ جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، جو ربانی تھے۔ تو کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کے اوپر بھی یہ اللہ کا عذاب تھا معاذ اللہ؟ جب بلکہ وہ تو ایسا ہو بھی نہیں سکتا، الیاذ باللہ تعالیٰ۔ تو اس سے ہمیں ایک چیز کلیئر ہوتی ہے کہ آزمائشیں، مشکلات، پریشانیاں یہ اگر مومن پر آئیں، ایک مسلمان کی طرف متوجہ ہوں، تو یہ بری نہیں ہوتی، کیونکہ یہ انبیاء پر بھی آئی ہیں اور وہ معصوم تھے۔ یہ ان لوگوں پر بھی آئی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے۔ بلکہ یہ آزمائشیں جنت کی قیمت ہیں، یہ آزمائشیں قرب الہی کا ذریعہ ہیں، یہ آزمائشیں درجات کی بلندی کا ذریعہ ہیں، یہ آزمائشیں گناہوں کا کفارہ ہیں، یہ آزمائشیں معرفت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ اور ایک راستہ ہیں۔ تو ان آزمائشوں کو نیگیٹو سمجھ لینا، ان آزمائشوں کو یہ سمجھنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے، یا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، یا یہ ناراضگی کو شو کرنے کا ایک طریقہ ہے، میں دھتکار دیا گیا ہوں، میں بارگاہ سے نکال دیا گیا ہوں، جبکہ بات بالکل اس کے اپوزٹ ہوتی ہے۔ آزمائشیں متوجہ ہی اس کی طرف ہوتی ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں کوئی نہ کوئی مقام اور درجہ لگتا ہے۔ آزمائشیں متوجہ ہی اس کی طرف ہوتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جس کا کوئی مقام ہوتا ہے، جو کوئی حیثیت رکھتا ہے، جس کی طرف اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کسی طرح بندہ میری طرف آ جائے، تو جب وہ بسا اوقات جب وہ اللہ کی بارگاہ سے دور ہونا شروع کرتا ہے، جب وہ گناہوں کی طرف جانا شروع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے آزمائش دے دیتا ہے کہ وہ ایک دم دوبارہ اس پریشانی میں، اس آزمائش میں اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ تو یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ بعض صورتوں میں گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں کہ جو گناہ دنیا میں ہو چکے ہوتے ہیں ان کا کفارہ بن جاتی ہیں یہ آزمائشیں۔ اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں کے ذریعے اس کے وہ گناہ مٹا دیتا ہے۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان آزمائشوں کے حوالے سے اپنا پرسپیکٹیو چینج کریں، یہ کنسیپشن چینج کریں کہ آزمائشیں بری ہوتی ہیں، بلکہ یہ اپرچونیٹیز ہیں. اگر ہم چاہیں تو انہی آزمائشوں کو استعمال کرتے ہوئے، انہی اپرچونیٹیز کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرب حاصل کر سکتے ہیں، اگر ہم، جیسے آیت آخر میں بتا رہی ہے، ہم صبر کرنے والوں میں سے ہو جائیں، ہم صبر کریں. دوسری چیز جو اس آیت میں ہمیں سمجھائی جا رہی ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ موٹیویشن دی جا رہی ہے. یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ پچھلے انبیاء اور ان کی امتوں پر آزمائشیں آئیں، اور جب ان پر آزمائشیں آئیں، ان پر مصیبتیں آئیں، ان پر مشکلات آئیں، جب ان کو جہاد کا حکم دیا کہ انہیں اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے فیملی ممبرز کو، اپنی لگی لگائی روزی کو، اپنے بزنسز کو، اپنی تجارتوں کو، سب چیزوں کو چھوڑ کر، دا کمفرٹ آف دا ہومز، اپنے گھروں کی آرام دہ زندگی کو، آسودہ حال زندگی کو چھوڑ کر ایک دوسری جگہ جانے کا حکم دیا گیا، اور ہتھیار اور ان سب چیزوں کے ساتھ جانے کا حکم دیا گیا کہ جاؤ سفر کرو، تیز ہواؤں میں ایک ایسی جگہ پہ جاؤ جہاں پہ جس کے تمہیں علاقوں کا نہیں پتہ، جس کی اونچائی اور نچائی کا نہیں پتہ، جس کے پہاڑوں کا، جس علاقے میں پانی ہے بھی یا نہیں یہ بھی نہیں پتہ، اور اس طرف کوچ کرو اور اللہ کی راہ میں لڑو. تو وہ لوگ نکلے، ان آزمائشوں کو انہوں نے فیس کیا، ان ڈیفیکلٹیز کو فیس کیا، وہ اللہ کی راہ میں نکل گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جب ان کو آزمائشیں آئیں، جب مشکلات آئیں، جب ڈیفیکلٹیز آئیں، جب ٹریبولیشنز آئیں، تو وہ پریشان نہیں ہوئے، ان کے پیر نہیں لڑکھڑائے، بلکہ ان کے اندر سستی نہیں آئی، وہ دین کے معاملات کے اندر وہ سست نہیں ہوئے، وہ کمزور نہیں ہوئے، اور وہ ان مشکلات کو دیکھ کر مرعوب نہیں ہوئے، وہ مایوسی نے ان کو چاروں طرف سے نہیں گھیرا، بلکہ وہ ثابت قدم ہو گئے. ہمیں یہ موٹیویشن دی جا رہی ہے کہ یہ پچھلے انبیاء کی امتیں تھیں، یہ پچھلے انبیاء تھے، ہم تو سید الانبیاء کی امت ہیں، ہم تو افضل الانبیاء کی امت ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ہمیں تو ان سے زیادہ صبر کرنا چاہیے، ہمیں تو ان سے زیادہ ثابت قدم ہونا چاہیے، ہمیں تو ان سے زیادہ اپنے دین کے اندر سستی نہیں دکھانی چاہیے، ہمیں تو ان سے زیادہ اس کے دینی کاموں کے حوالے سے جب آزمائشیں آئیں تو اور زیادہ ان میں مشغول ہو جانا چاہیے، ہمیں تو اس سے زیادہ طاقت اور ایک قوت دکھانی چاہیے، ہمیں تو ان سے اس میں آگے بڑھنا چاہیے کہ جتنی انہوں نے کوشش کری تھی کمزور نہ پڑنے کی، ہم اس سے اور زیادہ کوشش کریں. جتنا وہ مرعوب نہ ہوئے تھے، ہم اس سے زیادہ کسی پریشانی سے، کسی مشکل سے مرعوب نہ ہو، بلکہ ثابت قدم ہو کر جواں مردی کے ساتھ اس کا سامنا کریں. تو یہ موٹیویشن ہمیں دی جا رہی ہے کہ پچھلی امتیں دیں، ہم تو سید الانبیاء کی امت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو افضل الانبیاء کی امت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر ہم کیوں پریشان ہوں؟ ہمیں تو ان سے آگے بڑھنا چاہیے نیکیوں میں، ان سے کمپٹیشن میں ہمیں آگے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو صبر میں ان سے آگے نکلنا چاہیے، جواں مردی میں اور جواں ہمتی میں ان سے آگے نکلنا چاہیے، کمزور نہ پڑنے، بہادری کے اندر ان سے آگے نکلنا چاہیے، مرعوب نہ ہونے میں ان سے آگے نکلنا چاہیے. تو چاہے وہ شیطان ہو، چاہے وہ اپنا نفس ہو، یا چاہے وہ ایک فزیکل دشمن ہو، ان تینوں میں سے کسی ایک سے بھی ڈرنا نہیں چاہیے. بلکہ چاہے شیطان ہو، وہ وسوسہ جتنا بھی ڈال رہا ہو ہمارے دل کے اندر، اس سے پھر بھی لڑنا چاہیے. چاہے ہمیں کتنی دفعہ چوٹیں لگیں، چاہے ہم کتنی دفعہ گناہ میں گر جائیں، لیکن بار بار کھڑا ہونا چاہیے، بار بار توبہ کرنی چاہیے، اور اس سے کبھی مرعوب نہیں ہونا چاہیے کہ میں اس کو نہیں ہرا سکتا. نہیں، ہم اس کو ہرائیں گے، اللہ کی مدد سے ہرائیں گے. تو مرعوب نہیں ہونا چاہیے، اپنے نفس سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے کہ یار میں نہیں چینج ہو سکتا، آئی کین ناٹ چینج، دس از دا وے آئی ایم. نہیں، آئی کین چینج. پچھلی امتیں یہ کر کے گزر چکی ہیں، میں تو سید الانبیاء کی امت میں سے ہوں، میں تو افضل الانبیاء کی امت میں سے ہوں، میں کیسے چینج نہیں ہو سکتا؟ میں ان سے آگے نکل کے دکھاؤں گا. آئی ایم ناٹ اونلی گوئنگ ٹو بیٹ مائی نفس، بٹ آئی ایم گوئنگ ٹو میک ہم ڈو وٹ ایور آئی وانٹ ہم ٹو ڈو. تو میں اپنے نفس سے وہ سارے نیک کام کرواؤں گا جس میں پہلے وہ مجھے روکتا تھا. پہلے اگر مجھے تہجد کے لیے نہیں اٹھنے دیتا تو اب میں اپنے نفس سے بولوں گا کہ مجھے تہجد کے لیے اٹھائے. تو آئی ایم ناٹ اونلی گوئنگ ٹو بیٹ ہم، آئی ایم ناٹ اونلی گوئنگ ٹو ڈیفیٹ ہم، بٹ آئی ایم گوئنگ ٹو کنٹرول ہم. تو یہ موٹیویشن دی جا رہی ہے کہ جب وہ یہ کر سکتے ہیں تو تم تو وہ امت ہو کہ جس نے جنت میں باقی امتوں سے پہلے داخل ہونا ہے. تو فائٹ بیک، ثابت قدم ہو جاؤ، اپنے اندر ہمت پیدا کرو، ان سے آگے نکلو. تو یہ ایک موٹیویشن ہے جو ہمیں دیکھنی چاہیے. اب آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور یہ ہمیں تلقین دی جا رہی ہے کہ جب آزمائشیں آئیں، جب ڈیفیکلٹیز آئیں، چاہے وہ فزیکل ڈیفیکلٹیز ہوں، چاہے وہ انٹرنل ڈیفیکلٹیز ہوں، یعنی آپ کو کسی دشمن کا سامنا ہو اور جنگ کے لیے جانا ہو، اور اس میں پھر گھروں کو چھوڑنا اور یہ ساری چیزیں آتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک انسرٹنٹی بھی آتی ہے کہ یار ہم واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے. فائنینشیل ایک ڈیفیکلٹی بھی آتی ہے. تو یہ بہت ساری مشکلات اور پریشانیاں ہوتی ہیں، چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں. تو اس وقت صبر کرنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، وہ ایک اندر بندے کے ایک اندر اپنا موجود جہاد ہوتا ہے. وہ اپنے آپ سے جو لڑ رہا ہوتا ہے، اپنی برائیوں سے لڑ رہا ہوتا ہے، نفس اور شیطان سے لڑ رہا ہوتا ہے. تو وہاں پر بھی یہی ہے کہ وہاں پر نفس و شیطان کے ساتھ صبر کرتے ہوئے لڑتا رہے.
اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہوئے، اس پہ بھروسہ کرتے ہوئے کوششیں کرتا رہے، بار بار کرتا رہے، بار بار کرتا رہے، بار بار کرتا رہے۔ تو پہلی چیز جو ہمیں بتائی گئی کہ آزمائشوں کے اوپر صبر کرنا ہے۔ لیکن اب صبر کے ساتھ اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ صبر کے ساتھ ساتھ اور ایک اور چیز کیا اپنانی ہے؟ یہ کس چیز کو ہم نے صبر کے ساتھ استعمال کرنا ہے کہ وہ ہماری ہیلپ کرے ان آزمائشوں کو فیس کرنے میں؟ تو آیت نمبر 147 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما کان قولہم، اور وہ نہیں کہتے تھے، الا، مگر، یعنی وہ اس بات کے علاوہ اور کچھ نہیں کہتے تھے جس کو آگے ذکر کیا جا رہا ہے، الا ان قالوا، مگر وہ یہ کہا کرتے تھے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہ معاف کر دیں، واسرافنا فی امرنا، اور جو زیادتیاں ہم نے اپنے کام میں کی انہیں معاف کر دے، وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کفار کے اوپر مدد عطا فرما، ان کے اوپر ہمیں کامیابی عطا فرما، ان پر مدد دے۔ ایک چیز ہماری اس کے اندر جو سکھایا گیا ہے، جو بات بتائی گئی، وہ دو چیزیں ہیں کہ جب آپ آزمائش فیس کریں تو دو کام کریں۔ اس دعا کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ توبہ ہے اور استغفار ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کو طلب کرنا ہے اور اس سے توبہ کرنا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو توبہ اور استغفار کرنے کی وجہ ہے، اور یہ دعا کے آداب میں سے کہ جب دعا کے لیے بیٹھیں تو توبہ استغفار پہلے کریں، پھر اپنی مراد اور مطلوب جو بھی چاہتے ہیں وہ دعا میں مانگیں۔ تو یہ توبہ کرنے، یہ دعا کرنے کے آداب میں سے کہ بندہ پہلے توبہ کرے، استغفار کرے، پھر اپنا جو مطلوب ہے، جو چاہتا ہے، وہ دعا کے اندر مانگے۔ لیکن آزمائش کے اندر یہ کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ یہ دعا کیوں سکھائی جا رہی ہے؟ کیونکہ یہ دعا ہمیں سکھائی جا رہی ہے، یہ قرآنی دعا ہے کہ جس کو آپ مانگ سکتے ہیں اپنی نمازوں کے بعد دعا کے اندر، یا ویسی دعا میں بھی مانگ سکتے ہیں۔ تو یہ کیوں سکھائی جا رہی ہے؟ اور انہوں نے اس کے اندر اگر اس دعا کو دیکھیں گے تو اس میں شروع میں توبہ اور استغفار ہے، لیکن آزمائشوں میں توبہ استغفار کیوں؟ کیونکہ ابھی تو میں پریشان ہوں، مجھے تو ابھی اپنا مطلوب مانگنا چاہیے۔ آزمائشوں میں توبہ استغفار کی وجہ اور اس کے ریزن یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز کہ آزمائشیں یہ کرتی ہیں، جب آزمائشیں آپ کے پاس آتی ہیں، جب آپ اوور ویلمنگ آڈز کو فیس کرتے ہیں، ایک ایسی چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ یار میرے اندر یہ طاقت اور ہمت نہیں ہے کہ میں اس کو فلفل کر سکوں، تو انسان کا دل جو پتھر ہو چکا ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ نرم ہونا شروع ہوتا ہے۔ اس کا دل جب نرم ہو جاتا ہے تو اب نرم ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری ایک چیز ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے پاور سے بڑی، اپنے قدرت سے بڑی کسی چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے اور وہ اللہ کی طرف بڑھتا ہے کہ میں اللہ سے مدد حاصل کروں۔ تو نرم دل کے ساتھ جب وہ اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے اور اپنے گناہوں اور توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اس کا توبہ اور استغفار قبول کیا جاتا ہے۔ وہ اپنے گناہوں کا احساس اس کے اندر بڑھتا جاتا ہے، اس کو اور زیادہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، میں نے کیا نافرمانیاں کی ہیں، کہ میں نے اس رب کو کیوں ناراض کیا ہے، اس رب کی نافرمانی کیوں کی ہے۔ وہ کسی طرح سے اپنے رب کو منانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہتا ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو یہ بہترین موقع ہوتا ہے جس کے اندر انسان اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے، کہ اس وقت دل نرم ہوتا ہے، آنکھیں رو رہی ہوتی ہیں، آنکھوں سے جو ہے اس کے آنسو جاری ہوتے ہیں اور دل نرم ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ اللہ کے نور کو، اس کی تجلیات کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور اپنے گناہوں کا احساس اس کے اندر بیٹھتا جاتا ہے، ندامت، پچھتاوا، یہ سب چیزیں اس کے اندر آتی جاتی ہیں اور وہ اللہ کی طرف کامل طور پر رجوع کرتا ہے۔ آپ میں سے ہر ایک جو اس ویڈیو کو سن رہا ہے وہ ذرا اس بات کو سوچ سکتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر ذرا پیچھے دیکھیں اور اپنی ماضی کو ذرا کھنگالیں تو آپ کو وہ نمازیں بالکل کلیئرلی یاد ہوں گی کہ جب آپ کے اوپر کوئی مشکل آئی تھی، کوئی بھی مشکل ہو سکتی ہے، ایموشنل ڈیفیکلٹی ہو سکتی ہے، فائنینشیل ہو سکتی ہے، سوسائٹل ڈیفیکلٹی ہو سکتی ہے، آپ کی سرکمسٹانسز بہت خراب ہو گئے تھے، لیکن جب بھی آپ کے اوپر ڈیفیکلٹی آئی ہے اس وقت آپ کی پڑھی ہوئی نمازیں، اس وقت آپ کی مانگی ہوئی دعا، اور جب آپ خوشحال تھے، جب آپ کے اوپر کوئی آزمائشیں نہیں تھیں، جب آپ بالکل خوش و خرم تھے، اس وقت کی پڑھی ہوئی نمازیں اور اس وقت کی مانگی ہوئی دعا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جو انسان انعام کی حالت کے اندر دعائیں کرتا ہے، جو انسان انعام کی حالت میں نمازیں پڑھتا ہے، اس کے اندر ایک بے پرواسی، اس کی ایک سٹیٹ جو ہوتی ہے وہ بے پرواہ والی ہوتی ہے، ایک ہیڈلیسنس کی سٹیٹ ہوتی ہے۔ پتہ ہی نہیں ہوتا میں کس کی بارگاہ میں ہوں، تیسری رکعت میں ہوں، چوتھی رکعت میں ہوں، دوسری میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، کچھ یاد نہیں ہوتا۔ لیکن جو آزمائشوں والی نمازیں ہوتی ہیں اس کے اندر پہلی سے آخری رکعت تک بندے کو یاد ہوتا ہے میں نے کب کیا پڑھا ہے، میں بھی تیسری میں ہوں یا چوتھی میں ہوں۔ دعا کے اندر بھی ہم جب نعمت والی حالت میں ہوتے ہیں، جب انعام والی حالت میں ہوتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے بس جلدی سے دعا کری اور یہ کیا اور باہر، یا گھر میں ہے تو ایک دم اٹھ کے چلے گا۔ لیکن آزمائش والی حالت میں جب یہ ہاتھ اٹھتے ہیں تو جب تک آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے یہ ہاتھ چہرے کو نہیں ٹچ کرتے۔ دعا ہم 5-5 10-10 منٹ کی مانگ رہے ہوتے ہیں اور اس دعا کے اندر پھر ایک کیفیت ہوتی ہے، ایک اظہار ہوتا ہے، ایک دل کے ٹوٹ جانے کی کیفیت ہوتی ہے، ایک محتاجی کا اظہار ہوتا ہے، اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اور یہ ہاتھ واقعی میں محسوس ہوتے ہیں کہ میں نے پھیلائے میں کسی بارگاہ میں،
لیکن جب آپ انعام کی حالت میں ہوتے ہیں تو کچھ فیلنگ نہیں ہوتی، اس وقت ایسا لگتا ہے کہ آئی ایم آن ٹاپ آف دا ورلڈ. لیکن جب آزمائشیں آتی ہیں تو بندے کا دل نرم ہو جاتا ہے، وہ اس بات کا احساس اس کے اندر بیٹھتا ہے کہ میرے پاس طاقت نہیں ہے، اس بات کی ریالٹی اس کے اندر سنک ان کرتی ہے کہ میرا ایک رب ہے اور مجھے اس سے مدد مانگنی ہے. تو یہ بہترین موقع ہوتا ہے توبہ استغفار کرنے کا، اپنے گناہوں کا احساس کرنے کا، ندامت کا، پچھتاوے کا، اپنے گناہوں کو بخشوانے کا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا. تو اسی لیے شروع میں توبہ استغفار کی تلقین دی ہے. اس کے بعد دعا مانگے. اس کے بعد جو اس کے اندر دوسری تلقین دی گئی ہے اس آیت کے اندر، وہ دعا کی تلقین ہے کہ دعا کی جائے. اور دعا کس چیز کی جائے؟ تو دعا کے اندر جو چیزیں انکلوڈ کی جائیں وہ ثابت قدمی کی، کہ اللہ تعالیٰ دین پر اپنے ہمارے ایمان کو، ہمارے دین کو، دین کے جو اصول ہیں، جو دین کی فرائض اور واجبات ہیں، ان کے اوپر ثابت قدم رکھے، دین کے پرنسپلز کے اوپر ثابت قدم رکھے، نبی کریم کی سیرت کے اوپر، اسوہ حسنہ کے اوپر ثابت قدم رکھے. تو ثابت قدمی کی دعا ہے. اس کے بعد حوصلے کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حوصلہ دے، ہمت دے، طاقت دے کہ ہم ان آزمائشوں کا مقابلہ کر سکیں. اس کے بعد جو دعا کے اندر چیزیں انکلوڈ کرنی چاہیے وہ آسانی اور عافیت کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے عافیت کا معاملہ فرمائے. اور آزمائشوں کو طلب، بلکہ دعا یہی کرنی چاہیے کہ بندہ آزمائشوں کو طلب نہ کرے، عافیت کو طلب کرے، آسانی کو طلب کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرے کہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہ معاف فرما دے، محض اپنے فضل و کرم سے وہ ہمیں جنت میں داخل عطا فرما دے، کوئی آزمائش دنیا میں نہ دے، نہ آخرت میں دے. تو آسانی اور عافیت کی دعا کریں. اسی رب سے دعا کریں جس نے آزمائش بھیجی ہے، وہ اس بات پر قادر ہے کہ اس کو اٹھا بھی دے. تو جب اس سے گڑ گڑا کر اور اس ٹوٹی ہوئی اور اس محتاجی کی احساس کے ساتھ، اس محتاجی کے ایک گوہر کو جب ہم ریئلائز اور ریکگنائز کرتے ہوئے، اور دل کی نرمی کو اور دل کے اپنی محتاجی کو ریئلائز کرتے ہوئے جب دعا کریں گے، اللہ کے اپنے رب ہونے کو مانتے ہوئے اور اس ریالٹی کو مٹیریلائز کرتے ہوئے، اس ریالٹی کو اپنے ذہن میں پریزنٹ کرتے ہوئے جب دعا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس مشکل کو، اس پریشانی کو ہم سے دور بھی فرمائے گا. لیکن یہاں ایک اور چیز بھی ہے اور ایک اور ریالٹی ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے. جب ہماری طرف آزمائشیں آتی ہیں، جب ہماری طرف مشکلات آتی ہیں، ہم دنیا کا ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اگر کسی کے اوپر پیسوں کے لحاظ سے مشکل آ گئی ہے تو وہ ہر اس بندے کے پاس جائے گا جس کو وہ جانتا ہو اور وہ اسے پیسے دے سکتا ہو. وہ ہر اس بندے کا دروازہ کھٹکھٹائے گا جو اس کی مدد کر سکتا ہو. کسی کے گھر پہ میڈیکل ڈیفیکلٹی آ گئی ہے تو وہ ہر اس بندے کا دروازہ کھٹکھٹائے گا جو اس کی مدد کر سکتا ہو. کسی کے گھر میں اگر جھگڑے ہو رہے ہیں یا لڑائیاں ہو رہی ہیں تو وہ ہر اس بندے کا دروازہ کھٹکھٹائے گا جو اس کی مدد کرتا ہو. لیکن وہ ایک چیز نہیں کرتا تو وہ دعا ہے. دعا سب سے آخری کا کام کرتے ہیں. دعا ہماری سب سے لاسٹ پرائیورٹی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی میڈیکل ایک دم سے ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو پہلے آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں اور ان کو بعد میں ہاسپٹل لے کے جائیں. نہیں، اوبویسلی وہ ایک ایسی ایمرجنسی ہے کہ جس میں ان کو سب سے پہلے ہاسپٹل لے کے جانا ہے. لیکن ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم ہاسپٹل لے کے جانے کے بعد بھی 4 لوگوں کو فون کر رہے ہوتے ہیں، 5 لوگوں کو فون کر رہے ہوتے ہیں کہ پہلے اس سے بات کریں، اس سے بات کریں، دل ہلکا کر لیں. انفارم کرنے کے لیے نہیں، دل ہلکا کرنے کے لیے. اس وقت ہمیں کرنا نہیں چاہیے کہ دعا کریں. جب فائنینشیل ڈیفیکلٹی ہو اس وقت بھی دعا کریں. دعا کی طرف ہم نہیں آتے، وہ دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے، اس ذات کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے جس نے یہ آزمائش بھیجی ہے، جس نے ڈیفیکلٹی بھیجی ہے، جس نے مشکل بھیجی ہے. وہی ذات اس بات پہ قادر ہے کہ اس کو اٹھا سکے. تو اسی کا دروازہ سب سے پہلے کھٹکھٹانا چاہیے. اگر گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں، اگر گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ان مشکلات کو، ان پریشانیوں کو اٹھا دے. اگر پیسوں کی قلت ہے تو اس سے دعا کریں کہ وہ ان کو اٹھا دے. اس احساس کے ساتھ کہ وہ ہمارا رب ہے، اس احساس کے ساتھ کہ وہ قادر ہے، اس احساس کے ساتھ کہ وہ قوی ہے. طاقت، اصل قدرت، اصل پاور اسی کے پاس ہے. وہی وہ ذات ہے جو اس بات پہ قادر ہے کہ ہمیں اس آزمائش میں ڈال دے. اور وہی وہ ذات ہے کہ اگر اس کا حکم نہ ہو تو دنیا کی پوری کوئی طاقت، ساری دنیا مل کے جمع ہو جائے تو اس آزمائش کو ہم سے دور نہیں کر سکتی. تو پھر اس سے کیوں نہ مانگیں، اس کی بارگاہ میں کیوں نہ جائیں. دعا وہ کام ہے جو ہم سب سے آخر میں کرتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ کسی کو بادشاہ، کسی کو آج ہمارے دور کے اندر پرائم منسٹر جو ہے وہ، یا سپریم کورٹ جو ہے وہ اسے یہ سنا دے، اسے کیس میں دے دے کہ اس کو قید ہوگی، اس کو عمر قید ہوگی، اور وہ باہر باقی جو باہر چھولے بیچنے والا ہے اس سے جا کے بولے کہ یار تم ذرا میرا یہ فیصلہ اوور ٹرن کروا دو. absurd, doesn't make any sense. کنیکشنز آپ ضرور ڈھونڈتے ہیں، کوشش آپ ضرور کرتے ہیں، لیکن فریاد اصل اسی کی بارگاہ میں کرنی چاہیے جس نے جس نے یہ مشکل یا پریشانی بھیجی ہے، جس بات پر قادر ہے کہ اس مشکل کو اٹھا سکے. تو یہ ہم سب سے اینڈ میں کرتے ہیں، جبکہ یہ کام سب سے پہلے کرنا چاہیے. تو اس میں ہمیں یہی تلقین دی جا رہی ہے کہ جب آزمائش آئے اور پریشانی آئے تو اپنے منہ سے دوسرے جملے نہیں نکالو کہ اللہ نے بس ہم ہی رہ گئے تھے معاذ اللہ، یہ یار میں مایوس ہو چکا ہوں، کیا فائدہ میری نمازوں کا جب پھر آزمائش آ گئی میرے اوپر. نہیں، کچھ بھی نہیں. صرف یہ دعا، توبہ استغفار،
اور پھر دعا اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا، اپنے گناہوں کا یاد کرنا، اپنے گناہوں کی توبہ، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا، اپنی مغفرت طلب کرنا، اور پھر دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے کہ وہ اس آزمائش کے اندر ثابت قدم رکھے اور اس آزمائش کو ہم سے اٹھا لے اور ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ جب یہ کام کر لیں گے، جب ہم صبر کریں گے اور صبر کرنے کے بعد توبہ استغفار کریں گے اور دعا کریں گے، جب ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اپنا لیں گے اور پریشانی میں ان چیزوں کو، آزمائشوں میں ان چیزوں کو مٹیریلائز کریں گے، ان چیزوں کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں گے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 148 میں اس کا نتیجہ ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فآتاہم اللہ، تو پس اللہ تعالیٰ نے انہیں دے دیا، یعنی انہیں عطا کر دیا ثواب الدنیا، دنیا کا انعام۔ تو جب وہ یہ سارے کام کر لیں گے، یعنی وہ صبر کر لیں گے، وہ ثابت قدم رہیں گے، وہ دین کے معاملات میں سست نہیں ہوں گے، وہ کمزور نہیں پڑیں گے، وہ اپنے دشمن سے مرعوب نہیں ہوں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، دعا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا کا بھی بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور دنیا کا بدلہ کس طرح سے، میں اس کو بھی ذکر کروں گا۔ وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا بہترین ثواب، آخرت کا بہتر ثواب، آخرت کا اچھا ثواب، آخرت کا اچھا انعام، آخرت کا اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرما دی کہ آزمائش اور ڈیفیکلٹیز کے اندر جب کوئی شخص صابر رہے، دین کے پرنسپلز اور دین کی جو بنیادیں، جو فرائض اور واجبات ہیں، نبی کریم کی سیرت ہے، ان کو نہ چھوڑے، ان کو مضبوطی سے تھام لے، صبر کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، اور اس کے بعد دعا کرے، تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کو دنیا بھی دے دی جائے گی اور آخرت کا بہترین انعام دیا جائے گا، بہتر آخرت کا انعام دیا جائے گا۔ تو دنیا کا انعام کیا ہے؟ دنیا کا بدلہ کیا ہے؟ دنیا کا بدلہ یہ ہے کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ دے دی گئی، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلطنت دے دی گئی، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک طویل عرصے کی آزمائش کے بعد ان کو ان کی مال و دولت اور اولاد کی کثرت واپس عطا کر دی گئی، بلکہ اس سے اور کئی زیادہ عطا کی گئی، اور صحت کی جو آزمائش تھی ان سے وہ بھی اٹھا لی گئی اور ان کو بہترین صحت عطا کی گئی۔ یہ نبی کریم نے جو ایک مشکل وقت مکے کے اندر گزارا، اس کے بعد مدینہ کے اندر بھی ایک مشکل اور ایک آزمائش والا وقت گزارا، تو اس کے بعد آپ کو فتح مکہ عطا کی گئی، آپ کو بدر عطا کی گئی، آپ کو احزاب عطا کی گئی۔ تو یہ وہ دنیا کے انعامات ہیں جو دنیا کے اندر دے دیے جاتے ہیں، دکھا دیا جاتا ہے کہ ہاں انہوں نے حق ادا کیا اپنی بندگی کا، انہوں نے کوشش کری اللہ کی راہ میں۔ لیکن اس کے بعد جو آخرت کا ثواب ہے، جو آخرت کا بدلہ ہے، وہ کیا ہے؟ تو آخرت کا بدلہ، ایک تو اس میں یہ چیز بتائی گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حسن ثواب الآخرہ، آخرت کا بہتر اچھا ثواب، یعنی دنیا میں جو بدلہ ملے گا وہ تو ملے گا، لیکن دنیا کے بدلے کو دیکھ کے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ اچھا ہے۔ اصل جو بدلہ ہے، جو اصل بہترین بدلہ ہے، جو اچھا بدلہ ہے، جو بہتر بدلہ ہے، وہ آخرت کا ہے۔ اور آخرت کا بدلہ کیا ہے؟ آخرت کا بدلہ مغفرت ہے، آخرت کا بدلہ جنت ہے، آخرت کا بدلہ عرش کا سایہ ہے، آخرت کا بدلہ مقام شفاعت ہے۔ کہ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو نبی کریم نے فرمایا کہ باقی لوگ جنت میں جائیں گے، لیکن ان کو روکا جائے گا اور کہا جائے گا تم یہاں کھڑے ہو اور لوگوں کی شفاعت کرو، اور وہ شفاعت کریں گے، ان کو یہ مقام عطا کیا جائے گا۔ آخرت کا بدلہ حوض کوثر میں نبی کریم کے آپ کے ہاتھ مبارک سے وہ کوثر کے جام پینا ہے۔ آخرت کا بدلہ جنت ہے، آخرت کا بدلہ جنت کے درجات ہیں، آخرت کا بدلہ جنت کے اندر نبی کریم کی محافل ہیں۔ آخرت کا بدلہ، بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ آخرت کا بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ کے دیدار الہی ہے جو جنت میں جنتیوں کو دیا جائے گا۔ آخرت کا بہترین بدلہ جہنم کے عذاب سے نجات ہے۔ تو یہ وہ جزا ہے، یہ وہ بدلہ ہے ان لوگوں کا کہ جو دنیا کے اندر آزمائشیں جب ان کی طرف آتی ہیں تو وہ دین کی بنیادوں کو نہیں چھوڑتے، وہ دین کے کاموں میں سست نہیں پڑتے، وہ اپنے دشمن سے مرعوب نہیں ہوتے، اور وہ کمزور نہیں پڑتے، وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، اور اس کے اوپر بھروسہ کر کے امید رکھتے ہیں، اور رات جتنی بھی تاریک ہو جائے انہیں دن کی امید رہتی ہے اپنے رب سے، تو اسی امید میں رہتے ہیں۔ اور اگر ان کے لیے نہیں آتا دن تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس رات کی تاریکی میں صبر کرنے کا، اس سے توبہ استغفار کرنے کا، اس سے دعا کرنے کا، دین کو نہ چھوڑنے کا بدلہ قیامت کے دن ضرور ملے گا۔ وہ بہترین آخرت ملے گی، وہ مغفرت ملے گی، وہ جنت ملے گی، وہ عرش کا سایہ ملے گا، وہ نبی کریم کی محافل ملیں گی، وہ دیدار الہی ضرور ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔